Pakistan calls upon the international community to give an opportunity to the Kashmiris to decide their future peacefully in accordance with the United Nations Security Council resolutions. That Jammu and Kashmir is an integral part of India, and that can never ever be a compromise. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم جناب محترم نواز شریف صاحب نے الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، حلف اٹھانے سے پہلے اور اس کے حلف اٹھانے کے بعد بارہا اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بھارت سے الیکٹریسٹی، توانائی، پانی، تجارت، ہر طرح کے تعاون کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں. الیکشن کے بعد حلف اٹھانے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے ہندوستانی ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، میں تو بھارت جانا چاہتا ہوں. پھر ایک اور انٹرویو میں انہوں نے اس چیز کا عزم کا اظہار کیا. پھر پتہ چلا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی حلف کی تقریب میں بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ پاکستان تشریف لا سکیں، جو نہیں ہو سکا. پھر امید تھی کہ بڑی بہتر اور بامقصد ملاقات جو ہے وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سائیڈ لائنز میں ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کے ساتھ ہوگی. وہ ملاقات مشکل میں نظر آئی، لیکن وہ پھر ملاقات ہوئی، اور جب وہ ملاقات ہوئی تو اس کے بعد یہ فیلنگ ہے، پاکستان کے اندر کم از کم یہ فیلنگ ہے کہ اس ملاقات سے کوئی بھی بامقصد کوئی ریزلٹ، اس کا کوئی آبجیکٹو اس میں سے ڈرا نہیں ہو سکا، کوئی مقاصد اس میں سے حاصل نہیں ہو سکے. ایسا کیوں ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب منموہن سنگھ صاحب کے جتنا ٹائم پیریڈ رہ گیا ہے، اس ٹائم پیریڈ کے درمیان میں کیا کوئی اور انیشیٹو لے پائیں گے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے. اور اس کے راستے میں کیا دشواریاں ہیں جسے ہم آج کے اس پروگرام میں ایڈریس کریں گے. بڑا ڈسٹنگوش میرے ساتھ پینل ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے ایکس ایمبیسڈر ٹو انڈیا، جناب امریکہ میں رہ چکے ہیں، چائنا میں رہ چکے ہیں، رشیا میں رہ چکے ہیں، شام میں رہ چکے ہیں، ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب ایبٹ آباد کمیشن کا جو کمیشن بیٹھا تھا اس کے بھی ممبر تھے. ویری وارم ویلکم ٹو ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی. ناظرین، ایمبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ جناب شاہد لطیف صاحب، جو کہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، کالمنسٹ ہیں، ہمارے پروگرام میں بہت پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو ایز ویل. اور ناظرین، فون لائن کے اوپر مجھے پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری، پاکستان کے ایکس ایمبیسڈر ٹو انڈیا، ٹو چائنا، ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ جناب ریاض کھوکھر صاحب مجھے فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو کھوکھر صاحب. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے اس پروگرام میں وقت نکالا. اور ناظرین، اسی پروگرام میں ہماری کوشش ہے، ہم سے کمٹ کیا ہے ہندوستان کے سینئر صحافی، ہندوستان ٹائمز کے ڈپٹی ایڈیٹر، ڈپٹی پولیٹیکل ایڈیٹر اور ڈپٹی ایڈیٹر جناب ونود شرما صاحب نے، جو انڈو پاکستان معاملات کے ایک ایکسپرٹ کامنٹیٹر تصور کیے جاتے کہ وہ ہمیں اس پروگرام میں جوائن کر سکیں. لیکن سب سے پہلے ناظرین، میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، کانٹیکسٹ پہ اس پروگرام کا ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا اور اس کے ایک دن کے بعد منموہن سنگھ صاحب نے کیا کہا. تو پہلے میں آپ کو وہ ٹکڑا سناتا ہوں جہاں کشمیر کا ذکر میاں نواز شریف صاحب نے کیا. The United Nations must continue to remain attentive to the issue of Jammu and Kashmir and the full realization of the right to self-determination of its people. The suffering of the people cannot be brushed under the carpet because of power politics. As in the past, Pakistan calls upon the international community to give an opportunity to the Kashmiris to decide their future peacefully in accordance with the United Nations Security Council resolutions. The issue of Jammu and Kashmir was presented to the Security Council in January 1948, and yet the issue remains unresolved after nearly 7 decades. ناظرین، ابھی آپ نے سنا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہا تھا. یہ ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں اپنے ڈسکس کر چکے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کی یہ اسپیچ میں اہمیت یہ بھی تھی کہ بہت توقع تھی کہ شاید ہندوستان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے
کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی اسپیچ میں کشمیر کا ذکر نہ اٹھائیں, کم از کم سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز کی طرف نہ جائیں اگر وہ منموہن سنگھ سے ملنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کشمیر کا ذکر اٹھاتے ہیں, اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز کا ذکر کرتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک دن کے بعد جب منموہن سنگھ صاحب اسپیچ کے جواب میں وہ اپنی اسپیچ کرتے ہیں جو انہوں نے کرنی تھی, تو اس کو کس طرح سے, کشمیر کے ایشو کو وہ کس طرح سے ایڈریس کرتے ہیں؟ State-sponsored cross-border terrorism is of particular concern to India, also on account of the fact that the epicenter of terrorism in our region is located in our neighborhood in Pakistan. India is committed sincerely to resolving all issues with Pakistan, including the issue of Jammu and Kashmir, through bilateral dialogue on the basis of the Shimla Agreement. However, for progress to be made, it is imperative that the territory of Pakistan and the areas under its control are not utilized for aiding and abetting terrorism directed against India. It is equally important that the terrorist machinery that draws its sustenance from Pakistan be shut down. There must be a clear understanding of the fact that Jammu and Kashmir is an integral part of India and that there can never ever be a compromise with the unity and territorial integrity of India. ناظرین, ابھی آپ نے سنا ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ صاحب نے کشمیر کے ایشو کو اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کس طرح سے انہوں نے ایڈریس کیا. نواز شریف صاحب کی اسپیچ 27 تاریخ کی تھی, منموہن سنگھ صاحب کی اسپیچ 28 تاریخ کی تھی. دونوں کی ملاقات 29 تاریخ کو ہوتی ہے, اور انہوں نے, منموہن سنگھ صاحب نے یہ بھی کہا کہ کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے اس کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا ایپی سینٹر ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کمیٹڈ ہیں کہ شملہ ایگریمنٹ کی روشنی میں بائیلیٹرل ڈائلاگ کے ذریعے تمام معاملات کو ہم سیٹل کریں, انکلوڈنگ جموں اینڈ کشمیر. لیکن پھر انہوں نے اس کے آگے جا کے یہ کہا کہ جموں اینڈ کشمیر یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کا انٹیگرل پارٹ ہے, اس کا اٹوٹ اٹنگ ہے, اس کی کسی طرح سے بھی کوئی تبدیلی جو ہے اس اسٹیٹس میں نہیں ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد جو ایک مزید ڈیولپمنٹ ہوئی گزشتہ 2-3 روز میں, پچھلے ہفتے کے آخر میں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فورن سیکرٹری جناب جلیل عباس جیلانی صاحب نے پہلی دفعہ مطلب اتنے واضح طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان اور اس کی ایجنسیز بلوچستان کی صورتحال میں, وہاں کی انسرجنسی کے اندر, وہاں کی جو دہشت گردی ہے اس میں بلوچستان میں ہندوستان کی ایجنسیز انوالو ہیں. اس کے بعد سے اب یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اب دونوں حکومتیں اس ڈائلاگ کو کن بنیادوں پہ ریزیوم کریں گی. پاکستان کے پرومیننٹ ڈیفنس اینڈ سیکورٹی اینالسٹ حسن عسکری رضوی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر حسن عسکری رضوی نے ریسنٹلی ایک پیس لکھا ہے, ڈپلومیٹک سیٹ بیک لاسٹ اپرچونٹی, جس میں وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بھی کچھ نہیں ملا, منموہن سنگھ صاحب کو بھی کچھ نہیں ملا. یہ ہمارا نقطہ آغاز ہے. میں سب سے پہلے ریاض کھوکھر صاحب کو, ایکس فورن سیکرٹری صاحب, سے ریکویسٹ کرتا ہوں. کھوکھر صاحب, آپ بھی یہی سمجھتے ہیں جو حسن عسکری رضوی صاحب نے کہا کہ یہ ایک لاسٹ اپرچونٹی تھی اور جو کچھ بھی ہندوستان پاکستان نے کوششیں کی اس میں ناکام ہو گئے. میاں نواز شریف صاحب کے لیے بہت بڑا ڈپلومیٹک سیٹ اپ ہے, منموہن سنگھ صاحب کے لیے بھی بہت بڑا ڈپلومیٹک سیٹ. ڈو یو ایگری ود دیٹ اسپرٹ؟ دیکھیے, ایک تو ایکسپیکٹیشن جو تھیں وہ بالکل مس پلیس تھیں. یہ دونوں طرف کے میڈیا اور ویسے کامنٹیٹر وغیرہ نے ضرورت سے زیادہ ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, سیٹ بیک تو ضرور ہے, دونوں کے لیے ہے, مگر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایکسپیکٹڈ ہی تھا, اور جس قسم کے ایکسچینجز ہوئے وہ بڑے کلیئر تھے اور واضح تھے. اور خاص کر کے یہ جو ایکسچینج کشمیر پہ ہوا وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ٹریڈیشنل ہے, اور پاکستان یہ پوزیشن لیتا ہے, ہندوستان وہ پوزیشن لیتا ہے. مگر جو انہوں نے ہندوستانیوں نے بعد میں جو چیزیں کہی ہیں کہ پاکستان یہ دہشت گردی کا مرکز ہے, یہ جو چیزیں یہ وہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں, مگر وہاں پر کہنا ان کا ایک مقصد تھا کہ دنیا کو باور کیا جائے کہ پاکستان واقعی ایک بہت سیریس. کھوکھر صاحب, آپ نے کہا کہ دونوں نے اپنی یوزل ٹریڈیشنل پوزیشنز لی ہیں. اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی میں یہی پوزیشنز لی جاتی ہیں.
مجھے کریکٹ کریں کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کشمیر کو UN جنرل اسمبلی کی اسپیچ میں انڈیا کا انٹیگرل پارٹ غالباً انڈیا پہلے نہیں کہتا تھا، یہ ایک نئی چیز ہے، لیکن آپ بھی موجود ہیں، اشرف جہانگیر قاضی صاحب بھی ہیں، آپ دونوں اس چیز کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، لوگوں کا یہ خیال ہے میڈیا میں، لیکن کیا انڈیا ہمیشہ جنرل اسمبلی کے اندر کشمیر کو انٹیگرل پارٹ کہتا رہا ہے؟ بالکل کہتا رہا ہے. وہ دیکھیے کچھ پچھلے 4-6-7 سال سے نہیں کہا گیا، اس لیے کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہی نہیں تھا. اگر ان کی پرانی تقریریں دیکھیں شروع سے لے کر، اور یو ول فائنڈ کہ یہ ریسپانس ان کا اسٹینڈرڈ ہے، وہ ان کی یہ اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ان کا انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. یہ تو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے اور یہ ان کی ریکگنائز پوزیشن ہے. سر اچھا، وہ آپ نے یہ کلیریفائی کر دیا. ذرا امبیسڈر اشرف جہانگیر قاضی صاحب سے اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں. کیا آپ محسوس کرتے ہیں امبیسڈر صاحب کہ اب میاں نواز شریف صاحب چونکہ کوئی آؤٹ کم بہت زیادہ نہیں نکل سکا، تو منموہن سنگھ صاحب کی حکومت اور الیکشن کے درمیان میں جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں کیا میاں نواز شریف کوئی اور انیشیٹو لے سکیں گے منموہن سنگھ صاحب کو ملنے کا؟ میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہے اگرچہ مشکل بھی ہوگا. اور یہ ریاض کھوکھر صاحب نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا، اور یہ ان کی اسٹینڈرڈ پوزیشنز کا انہوں نے اعادہ کیا، ری ایٹریشن کی ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہندوستان کا موقف ہمیشہ وہی تھا جو کہ انہوں نے واضح کیا، اور ہمارا موقف بھی یہی ہے. موقف ہمارا صحیح ہے قانون کے لحاظ سے، انٹرنیشنل لا کے لحاظ سے، اور کشمیری عوام کے امور کے لحاظ سے اور ان کے حقوق کے لحاظ سے. لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس انداز میں ہم اپنے پالیسی کو چلاتے ہیں، وہ صحیح ہے یا نہیں. یہ جو میٹنگ تھی یہ کسی سلسلہ کی کڑی نہیں تھی. ڈائلاگ بٹوین پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ منقطع ہوا ہے، اور اس کو بحال کرنا ہے. تو بحالی میں یہ ہو سکتا ہے ایک اچھا اہم فرسٹ اسٹیپ ہو. اگر یہ ملاقات نہ ہوتی تو وہ بڑی خراب بات ہوتی، لیکن یہ ملاقات کیونکہ ہوئی ہے یہی کافی تھی، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا تھا. اب جو وقت ہے، اگر لیڈرشپ دونوں طرف سے ہو تو میں سمجھتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے، منموہن سنگھ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ایک لیگیسی وہ چھوڑے فار انڈیا پاکستان ڈائلاگ، تو ان کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ نواز شریف نے ان کو ایک ایسا پارٹنر ملا ہے جو پہلے نہیں تھا تو کافی. لیکن دوسری طرف سے ہمارے پرائم منسٹر نے بھی یہ پروو کرنا ہے کہ صحیح معنوں میں وہ اپنی لیڈرشپ کو ایکسرسائز کر پائیں گے کہ نہیں. اس لیے نہیں کہ ہندوستان کو خوش کریں، تاکہ اپنے جو اس کا پارٹی مینیفیسٹو اور انڈیا پالیسی جو اس میں لکھی ہوئی ہے وہ نافذ ہو. اچھا امبیسڈر صاحب، کوئکلی یہ ہے کہ حسن عسکری رضوی صاحب ایک بڑے ماڈریٹ قسم کے اور بڑے ٹھنڈے قسم کے پاکستانی اینالسٹ ہیں، ایکیڈیمک ہیں، کوئی میڈیا کے بندے نہیں ہیں، ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں. انہوں نے اپنے آرٹیکل میں، اسی آرٹیکل کا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، ڈپلومیٹک سیٹ بیک لاسٹ اپرچونٹی، اکتوبر 6 کا یہ ان کا پیس ہے. اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ پاکستان کے فارن آفس کی جو ججمنٹ اور کنڈکٹ ہے، there is a need to question the handling of the Prime Minister level talks in New York City by Pakistan's foreign office. آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ پہلے پاکستان کے انوائے نے ایک میٹنگ کی، پھر پاکستان کے جو فارن پالیسی کے ایڈوائزر ہیں اشارہ سرتاج عزیز صاحب کا ہے، انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور پاکستان کے فارن آفس کو یہ کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ انڈین فارن آفس کی اس موقع پہ کیا موڈ ہے، کیا مزاج ہے ان کا، اس وقت ٹون ٹینر کیا ہے. اور اگر اس میٹنگ میں سے کوئی پازیٹیو چیز نہیں نکل سکتی تھی تو پھر انہوں نے یہ ایک یہاں پر پاکستان کے لوگوں کو ایک ڈیلیوژن دیا کہ اس میٹنگ میں سے کوئی پازیٹیو چیز نکلے گی. اور اف دی پرائم منسٹر لیول میٹنگ واز ناٹ ٹو پروڈیوس اینی پازیٹیو ریزلٹس، وائی ڈیڈ دی ٹو پرائم منسٹرز میٹ ان نیو یارک. ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صرف ایل او سی کی بات چیت کرنے کے لیے یہ لیول نہیں ہے انڈیا اور پاکستان کے پرائم منسٹرز کا کہ وہ ایل او سی کے بارے میں بات کریں. اور اس کے بعد انڈین پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ ایل او سی پہ جب تک جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک پاکستان کے ساتھ ریزمپشن نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بڑا ڈیڈ لاک وہاں پہ جا کے پیدا ہوا. پاکستان کا فارن آفس جو تھا اس کو سوچنا سمجھنا چاہیے تھا بیفور انڈیا اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی میٹنگ کروانے سے پہلے. ہلو موہت، کہنا چاہیے؟ جی سر، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. جی بتائیے. پھر میں آپ کو دیکھیے، جی حسن عسکری صاحب واقعی ایک بڑے مزے وہ ہیں اینالسٹ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پر یہ ان کا کہنا کہ فارن آفس نے اس کو غلط ہینڈل کیا، یہ بالکل بے بنیاد ہے اور غلط ہے. اچھا، اس لیے کہ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ جو آپ نے ان کے عزم کا شروع میں ذکر کیا ہے، وہ بڑے تلے ہوئے تھے کہ یہ میٹنگ ہونی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو یہ میٹنگ ان کی جسے کہتے ہیں خواہش پر نہیں. لیکن آپ کی ججمنٹ میں پرائم منسٹر کا جو یہ اصرار تھا کہ میری میٹنگ بہت ضروری ہے، کیا یہ پروفیشنلی ایڈوائزبل تھا؟
نہیں دیکھیے اب آئی ایم شیور کہ فارن آفس نے ان کو بہت سے پہلو دکھائے ہوں گے. ہمارے جو سفیر ہیں دلی میں انہوں نے بھی اپنی رپورٹیں بھیجی ہوں گی. یو این میں ہمارے جو پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہیں انہوں نے بھی ان کو بتایا ہوگا کہ موڈ کیا ہے. اور وہ تو دیکھیے اس میں تو یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے میجیشین ٹو فائنڈ دیٹ آؤٹ. یہ تو بلکہ آبویس تھا, اخباروں میں بھی جو کچھ آ رہا تھا یہ ذرا آبویس تھا. مگر چلیے میٹنگ ہوئی ہے, مگر میں نہیں ان سے عسکری صاحب سے اگری کرتا. آپ کا موقف آ گیا سر. مسٹر اشرف جہانگیر قاضی صاحب کو ذرا اس میں وہ چکے آنے دیجیے. جی وہی سوال ہے سر, میرا بھی آپ سے وہی سوال ہے جس پہ کہ کھوکھر صاحب نے. میں سمجھتا ہوں نارمل حالات میں اگر ہمارے ویسے ہی وہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہوتا تو آپ یہ کہہ سکتے تھے اور عسکری صاحب وجہ فرماتے. لیکن آپ دیکھیں یہاں تو ہمارے نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی بنے ہیں پرائم منسٹر, اور وہ یہ امید لے کے آئے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ کوئی بہتری آ جائے گی. اور اسی طرح منموہن سنگھ جن کی کوشش رہی ہے ان کو داد دینی چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ بہتری آ جائے, لیکن وہ اس میں کسی وجوہات کی بنیاد پر وہ کامیاب نہیں ہوئے, وہ جا رہے ہیں. تو اگر یہ ایک موقع تھا, یہ اب تک ملے نہیں ہیں ایک دوسرے سے آفٹر بیکمنگ پرائم منسٹر بوتھ آف دیم, تو نیو یارک میں اگر یہ آتے دونوں اٹینڈ کرتے اور ایک دن کے بعد ان کی وہ یو این جی اے کو ایڈریس ہے اور ملتے تک نہیں, تو وہ پھر ایک نیوز بن جاتی. یہ بذات خود یہ اتنی بڑی نیوز نہیں ہے, اور اس سے یہ توقعات رکھنا کہ اتنی پیش رفت ہوگی انڈیا پاکستان ریلیشن شپ, جو کہ اگر نہیں ہوئی ہے تو یہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ذرا اوور ایکسپیکٹیشن تھی. اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے, ابھی تک مارشل صاحب اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے ڈسکشن میں, اور ونود شرما صاحب نے جو ہندوستان ٹائمز کے ڈپٹی ایڈیٹر اور پولیٹیکل ایڈیٹر ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, لیکن ان سے بھی بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے کی تو ڈسکشن آپ نے ساری دیکھی. ابھی تک مارشل شاہد لطیف صاحب اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا بھی اس میں پوائنٹ آف ویو لے لوں, اور ہندوستان سے ہمیں ہندوستان ٹائمز کے پولیٹیکل ایڈیٹر ڈپٹی ایڈیٹر جناب ونود شرما صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم اس ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں. پہلے مارشل صاحب سے ذرا میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. جناب آپ نے سارا پوائنٹ آف ویو سنا, آپ نے منموہن سنگھ صاحب کا بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا, جنرل اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے کیا کہا. کیا ایسے موقع پہ پاکستان کے فارن آفس کو یہ میٹنگ کروانی چاہیے تھی جبکہ موڈ ہی نہیں تھا دوسری سائڈ سے؟ وہاں پہ مطلب بڑا کلیئر تھا کہ اس میں سے کچھ نکل نہیں سکتا, صاف نظر آ رہا ہے. اور اس میں اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ جب تک ایل او سی کا بات ایل او سی پہ آ کے ٹھہر گئی, ایل او سی جو بالکل ایک کمانڈر لیول کی بات ہوتی ہے. اب صورتحال یہ ہوگی ہے کہ ہندوستان پاکستان کے وزراء اعظم مل رہے ہیں, نیو یارک میں مل رہے ہیں, ایل او سی کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک ایل او سی ٹھیک نہیں ہوگا تب تک ریزمپشن نہیں ہو سکتا ڈائلاگ کا. تو فارن آفس نے بلنڈر کیا. دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب بھی پاکستان انڈیا کے مذاکرات جو ہیں وہ ہونے کو ہوتے ہیں تو توقعات تو دونوں سائڈ سے بہت زیادہ ہوتی ہیں. پھر جو ماحول پچھلے دنوں آپ نے دیکھا, بلکہ کچھ مہینوں سے, کہ ایک امن کی آشا کے نام سے دوستی دونوں ملکوں کے درمیان اس کی بات کی جا رہی تھی. امن کی آشا تو پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل چل رہا ہے, پرائیویٹ ٹیلی ویژن, مگر کہا تو یہی جا رہا تھا نا, گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا, مگر دونوں ملکوں کے جو عوام ہیں ان کے درمیان توقعات کی بات تو ہے نا اس کے اندر شامل. نہیں, امن کی آشا تو ایک کمرشل ٹیلی ویژن چینل جو ہے رن کر رہا ہے, وہ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کر رہا ہے جیسے کہ پاکستان فارن آفس کی بیبی. عوام جو ہے وہاں تک جو امپریشن دیا جا رہا ہے وہ تو توقعات بڑھانے کا ہی ہے نا, کہ جی بڑی دوستی اور امن کی بات چیت ہو رہی ہے. عوام کی میں بات کروں تو توقعات عوام ہی کو ہوتی ہے نا. اب یہ تو ہے پرائیویٹ ایک وینچر, میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں, مگر اس کے ساتھ توقعات تو انسان کی بڑھتی ہیں نا کہ ہم جی دوستی بھائی چارے کی باتیں کر رہے ہیں, لہٰذا ہماری جو دونوں حکومتیں ہیں اس کو آگے لے کے چلیں گی اور اس پہ کوئی کانکریٹ سٹیپس لیں گی. اب ہوا کیا کہ اب جنوری آنورڈز اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف سے جارحیت جو ہے وہ کلیئرلی نظر آ رہی تھی ایل او سی کے اوپر, اور بات پہ اس طرف سے ایک کیس بنایا جا رہا تھا پاکستان کے بارے میں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے انڈیکیٹرز تھے کہ ماحول کیا پیدا ہو رہا ہے, ویدر یہ جو آنے والی ایک جنرل اسمبلی کی ایک میٹنگ اور جنرل اسمبلی کا جو خطاب تھا, ویدر اٹ واز ریلیٹڈ ٹو دیٹ اور ناٹ, آئی ایم ناٹ شیور. مگر ایک چیز طے تھی کہ ماحول کچھ سازگار نہیں ہے.
ماحول خوشگوار نہیں ہے. تو میٹنگ کو فائدہ نہیں تھا. ان حالات میں یہ ساری چیزیں کرنا, اور پھر پرائم منسٹر صاحب جو آپ کے ہیں ان کا یہ کہنا جی کہ وہ ان کے جب یہ سویرنگ ان ہوگی ان کی تو اس وقت وہ پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہیں ان کو ہر صورت یہاں پہ بلایا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں ہماری جو پالیسی ہے مجھے اس پہ اتفاق نہیں ہے. ہماری جو پالیسی ہے وہ ایک اپیزمنٹ کی پالیسی ہے, جبکہ یونیورسلی وی شوڈ بی ٹاکنگ انگیجمنٹ رادر دین اپیزمنٹ. ہماری جو ابھی تک جو انیشیٹوز اور جو سٹیپس ہیں پاکستان کے وہ اپیزمنٹ کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. سملرلی جب آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے اور وہاں پہ بھی آپ کو ایک ماحول کا پتہ چل جانا چاہیے تھا. اٹ اپیئرڈ کہ جیسے وی ور بیگنگ فار اے میٹنگ بٹوین دا ٹو پرائم منسٹرز اینڈ دیٹ واز ناٹ دی اسٹیٹ آن دی انڈین سائڈ. مجھے ایک بات کر لیں جب وہاں پہ اسپیچ ہوئی تو اسپیچ کے دوران یہ بالکل ہمارا جو موقف ہے یہ روایتی ہے, اور میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ ہندوستان کی طرف سے بھی جو موقف تھا وہ موقف تھا جو روایتی تھا. مگر جو ایک ایڈیشنل چیز ہوئی وہ ہم سب نے مس کر دی اور اس کو ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. پاکستان پہلے ہی دہشت گردی کی وجہ سے دنیا بھر میں بدنام کیا جا چکا ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا ہاتھ ہے. ایونٹس ہیں, ایویڈنس ہے جس میں یہ ثابت ہے کہ چیزیں ادھر کروائی گئیں اور نام پاکستان کا بدنام کیا گیا. وہ بہت ڈیٹیلز ہیں, ہم اس میں ابھی نہیں جاتے. مگر وہاں کھڑے ہو کے اتنے سخت الفاظ استعمال کرنا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے کہ پاکستان از ایپی سینٹر آف ٹیرر, ایپی سینٹر, کراس بارڈر ٹیررزم, اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم, اور پھر جموں کے بارے میں بات. مگر آپ کے پرائم منسٹر صاحب کو کس نے روکا تھا؟ کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ان کا جو جارحانہ ان کا ایک رویہ ہے پچھلے چند مہینوں سے, اور جو لینگویج اس وقت انڈیا میں بھی لوگ سننا چاہتے ہیں پہلے بول چکے ہیں وہ 27 تاریخ کو نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہی تو اینٹیسپیشن ہوتی ہے. ڈڈ یو ناٹ اینٹیسپیٹ کہ پاکستان کے اوپر اس طرح کی باتیں ہوں گی, جبکہ وہ کلیئرلی کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ معاملات کول نہیں ہوتے ہمارا تو جو ان کے ساتھ بات چیت چلی نہیں سکتی. ہمارے پرائم منسٹر نے انڈیا کے بارے میں جو کلیئرلی نون ایویڈنس جو آج آپ سبمٹ کر رہے ہیں آپس کی ملاقاتوں میں, اس کا کیا فائدہ؟ یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے وہ ایویڈنس پیش ہونا چاہیے تھا. آپ نے شرم الشیخ میں وہ ایویڈنس دیا تھا, تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائیں کہ ہمارے اوپر جو دہشت گردی کی اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں یہ ہے اصل چہرہ بھارت کا جو ہمارا نام لگاتا ہے دہشت گردی کے اندر. یہ شرما صاحب, یہ بھی ہندوستان پاکستان کے اندر اب صورتحال یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ہندوستان اور پاکستان کے وزیر اعظم ملتے ہیں اور بات یہاں جا کے ختم ہوتی ہے کہ پہلے ایل او سی ٹھنڈی ہوگی اور پھر مطلب انڈیا پاکستان میں ایک ڈائلاگ جو ہے ریزیوم ہوگا. کیا وجہ ہے کہ ہم اس لیول پہ جا کے اسٹک ہو گئے, اتنے لو لیول پہ؟ دیکھیے بات سنیے, میں آپ پتہ نہیں مجھے میرے سے پہلے آپ سے بات کر رہے تھے جی ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب بول رہے تھے. ہاں, شاہد صاحب سے میں ہماری معذرت سے کہنا چاہتا ہوں شاہد صاحب کہ دیکھیے آپ نے بہت سی ایسی باتیں کہیں جس میں آپ نے چھیٹا کشی کی اپنے وزیر اعظم پر اور کہا کہ وہ ہی واز بیگنگ فار اے ڈائلاگ ود انڈیا. دیکھیے بات سنیے, ساورن اسٹیٹس بیگ نہیں کرتی ہیں, یہ میچورٹی دکھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ساورن اسٹیٹس کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی لیڈرشپ آج کے دن یہ میچورٹی دکھا رہی ہے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے. اور ہم جیسے لوگ یہاں بیٹھ کے جب پیس کی بات کرتے ہیں تو میاں صاحب کے اپروچ کے دم پہ کرتے ہیں. اگر وہاں پر بھی اسپانسرڈ پالیسی والے لوگ بیٹھے ہوں اور کہیں کہ بات چیت نہیں ہوگی کیونکہ ایل او سی بہت چھوٹا مسئلہ ہے. 2000 جب مشرف صاحب کے آنے کے بعد ایل او سی پہ سیز فائر ہوئی تھی تو اس کے چلتے پیس میں ویسٹرن انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا لائن کے دونوں طرف. لیکن شرما صاحب آپ کہتے ہیں کہ استقبال کرنا چاہیے میاں نواز شریف صاحب کا, لیکن استقبال ہو نہیں نہ رہا کہ میاں نواز شریف صاحب تو ہو کیوں نہیں رہا؟ دیکھیے میری بات سنیے, یہ ماس کمیونیکیشن میں ایک تھیوری ہے سلیکٹو ایکسپوجر اینڈ سلیکٹو ریٹینشن. تو ہم اپنی پریڈیلیکشنز کے چلتے جو پہلے ہم نے من بنا رکھا ہے اس کے چلتے ہم باتیں نہ سنیں اور اس کے چلتے ہم باتیں نہ ریٹین کریں. جو ہم سوچتے ہیں اس سے جدا بھی کچھ سنیں, کیونکہ ڈبیٹ کا اور انگیجمنٹ کا سب سے بڑا آبجیکٹو یہی ہوتا ہے. اور یہ دونوں جو پرائم منسٹرز ملے ہیں اگر نہیں ملتے تو نیگیٹو خبر بنتی اور اس سے بڑی خبر بنتی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں نیگیٹو خبر نہ ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اور پازیٹو خبر رہی بہت پازیٹو خبر نہیں نکلتی تو نہ صحیح لیکن ملے تو صحیح. اگر بس یو این جے کی سائڈ لائنز پر اگر ہمارے دونوں وزیر اعظم نہیں ملتے ہیں تو کتنی میں سمجھتا ہوں کہ بے شرمی کی بات ہے دونوں ملکوں کے لیے. اچھا میرے ساتھ رہیے شرما صاحب, میرے ساتھ رہیے, تو دو جو کریٹک پرابلم ہونے دو چیز میرے ساتھ رہیے.
شرما صاحب میرے ساتھ رہیے. کھوکھر صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ وزیر اعظم چونکہ بزد تھے, ان کا بہت اصرار تھا, اس لیے فارن آفس کو یہ میٹنگ کروانی ہی پڑی, اور ہم نے کوٹ یہ کیا تھا کہ ڈاکٹر پروفیسر حسن عسکری رضوی کا خیال ہے کہ جب فارن آفس کو نظر آ رہا تھا کہ اس میٹنگ میں سے کچھ نکلے گا نہیں تو شاید اس میٹنگ سے اعتراض کرنا چاہیے تھا, یا ایٹ لیسٹ اس میٹنگ پہ اتنا زیادہ اصرار, اتنا انسسٹنس نہیں کرنا چاہیے تھا. شرما صاحب کہتے ہیں کہ میٹنگ نہ ہوتی تو وہ چیز نیگیٹو ہوتی, لیکن میٹنگ سے جو نکلا وہ زیادہ نیگیٹو ہے, یا میٹنگ ہی نہ ہوتی تو نیگیٹو ہے؟ میں شرما صاحب سے اگری کرتا ہوں. دیکھیے میٹنگ ہونے میں یعنی ان کی پہلی ملاقات ہے, کوئی ایسا کوئی اٹس ناٹ سچ اے ارتھ شیکنگ ڈیزاسٹر, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کم سے کم انہوں نے ملاقات کی, اور اس کا میٹنگ کا ایٹماسفیئر اتنا بھی خراب نہیں تھا جتنا ہم بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے زیادہ کچھ نکلا نہیں, مگر کم سے کم ایک دوسرے کے ذہن کو تو انہوں نے پہچان لیا نا. یہ بڑا ضروری تھا کہ ان کا انیشیل کانٹیکٹ ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں, لیکن کھوکھر صاحب اس کے بعد ایک سارک کی بھی اپرچونٹی تھی میٹنگ کی, اور اس میٹنگ کے نتیجے میں یہ نکلا کہ منموہن سنگھ صاحب نے یہ کہا کہ جب تک لائن آف کنٹرول پہ حالات پیسفل نہیں ہوتے, وہاں پہ فائرنگ نہیں رکتی ہے, تب تک انڈیا پاکستان کا ڈائلاگ ریزیوم نہیں ہو سکتا. تو یہ تو ایک بڑی نیگیٹو لیول پہ جا کے یہ ڈور جو ہے یہ اٹک گئی ہے. دیکھیے موئی بات یہ ہے کہ ہندوستان بڑے عرصے سے ہر قسم کی کنڈیشنز لگاتا ہے. پہلے انہوں نے کہا جی بامبے کا معاملہ جب تک آگے نہیں بڑھے گا تو ہم بات نہیں کریں گے. اب انہوں نے LOC کا معاملہ کھڑا کر دیا. وہ ٹھیک ہے, ہمیں اس سے کوئی زیادہ اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں بات کرنا چاہتے تو نہ کریں. مقصد ہے کہ یہ کوئی ایسی ہمارے یہاں ذرا رکے, میں ایک اور ڈپلومیٹک ویو اس پہ لے لوں. میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں. کین آئی سے ون تھنگ؟ جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ریاض کھوکھر صاحب کو پتا ہوگا, اور یاد ہوگا ان کو کہ ارلی 90s میں جب کشمیر میں بہت مشکلات تھی, اس وقت پاکستان کا یہ موقف ہوتا تھا کہ وی ول ناٹ ٹاک ٹو انڈیا انلیس انڈیا کریٹس اے پاپولس کلائمیٹ ان کشمیر. تو یہ پوزیشننگ کنٹریز لیتی رہتی ہیں اپنا پوائنٹ آف ویو بتانے کے لیے دنیا کو. تو ہم اس سے اتنا زیادہ اپسیٹ نہ ہوں, لیکن بات چیت کے خلاف کم سے کم بات نہ کریں. نو ڈائلاگ کین بی اے ٹیکٹک. شرما صاحب ہمارا سوال تو یہ ہے کہ منموہن سنگھ صاحب نے, شرما صاحب کوشچن یہ ہے کہ منموہن سنگھ صاحب نے اور انڈین فارن آفس نے جو پوزیشن لے لی ہے نیو یارک میں, وہ پوزیشن تو اتنی عجیب و غریب ہے کہ اس میں سے کیسے نکلیں گے؟ کیا پوزیشن لے لی بھائی؟ کہاں کس کی بے عزتی کی کس نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنا ہائپر بول سے اس کو پورا بیان کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر میں انڈیا میں بھی ٹی وی ڈسکشنز میں جاتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ بھائی بھگوان کے لیے, خدا کے لیے, یہ جنرل جو ریٹائرڈ جنرل ہے ان سے مت بات کروایا کرو, ڈپلومیٹ سے بات کرواؤ بھائی. نہیں شرما صاحب, کیا انڈیا شرما صاحب کیا منموہن سنگھ صاحب نے یہ پوزیشن نہیں لی کہ جب تک لائن آف کنٹرول کول اور نہیں ہوتی تب تک ریزمپشن نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ پوزیشن ہے کہ نہیں؟ بتائیے, آپ میری بات سنیے. جیسا کہ پاکستان کہتا تھا ارلی 90s میں, اور ان کی بات میں وزن تھا کہ بھئی کشمیر میں جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو گئے اب وہ ڈائلاگ کے لیے سپورٹ نہیں بنے گی ہماری کنٹری میں. اسی طرح سے LOC میں اگر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو ڈائلاگ کے لیے سپورٹ نہیں بن سکتی انڈیا کے بھیتر. اور ڈائلاگ اور LOC پہ شانتی چاہنا, ٹرینکولیٹی چاہنا, کیا یہ غلط موقف ہے؟ لیکن شرما صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں ایک ڈائلاگ کا آغاز کریں گی تو چیزوں کو کول ڈاؤن کرنے میں بھی تو مدد مل سکتی ہے. دیکھیے آپ سمجھیے ایک میری بات کو, پلیز ڈو ناٹ سے اینی تھنگ اگینسٹ ڈائلاگ. اگر آپ ڈائلاگ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ڈسکشن کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. ہم تو ڈائلاگ کے خلاف کہاں بات کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا نے ڈائلاگ کو ریجیکٹ کر دیا ہے. پینلسٹ جو ہے انہوں نے انہوں نے کوئی ڈائلاگ کے خلاف ابھی جنرل صاحب, ایڈمرل صاحب. شرما صاحب میں آپ کی توجہ صرف اس چیز پہ دلا رہا ہوں کہ میں منموہن سنگھ صاحب کی پوزیشن اسٹیٹ کی ہے, میں نے محض منموہن سنگھ صاحب کی پوزیشن اسٹیٹ کی ہے. سنیے, منموہن سنگھ جی جب نواز شریف صاحب سے ملے ہوں گے تو دونوں نے ایک دوسرے کو بتایا ہوگا بھائی میری یہ مشکلات ہے اور میری ریس یہ مشکلات ہے, اور ہم کو اس مشکلات کے باوجود بات چیت کرتے رہنا ہے. دیکھیے ملاقات میں ایک دوسرے کی پرابلمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا بھی ایک موقع ملتا ہے. شرما صاحب میں دوبارہ, شرما صاحب میں صرف اس کو میں شرما صاحب صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں نے جو چیز اسٹیٹ کی ہے واپس نہیں آیا نواز شریف. شرما صاحب میں نے, شرما صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ, میں نے اپنی پوزیشن یا کسی پاکستانی ادارے کی پوزیشن اسٹیٹ نہیں کی, میں نے انڈین فارن آفس کی پوزیشن کو صرف لٹرلی انورٹڈ کامرس میں اسٹیٹ کیا.
آپ کو پتا ہے کہ جب مشرف صاحب سے ایک سوال پوچھا گیا تھا ایک جرنلسٹ کے دوارا جب وہ آگرہ سے واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی سیاستدان ہوتا تو خالی ہاتھ واپس نہیں آتا. جنرل اس کے خالی ہاتھ واپس آ گئے, انہوں نے اس کو نوکری سے ہٹوا دیا. ارے دیکھیے لیٹ اس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. دیکھیے سیاستدانوں پہ وشواس کرو, دے ہیو دا مینڈیٹ آف دا پیپل. میاں صاحب ہندوستان سے دوستی کرنے کے پلان پہ الیکشن لڑے اور اس اپنے وعدے پہ کھڑے اتر رہے, اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سے بات کریں تو ان کا برپن ہے. اچھا چلیں میرے ساتھ رہیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. No damage, only on the end. Pantene oil replacement. ناظرین ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم صرف انڈین فارن آفس کی اسٹیٹڈ پوزیشن کو ہم نے اسٹیٹ کیا ہے انورٹڈ کامرز میں, اس کی انٹرپریٹیشن کچھ بھی کی جا سکتی ہے. ان کی پوزیشن تو یہی ہے کہ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا جب تک لائن آف کنٹرول پہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے. کیا ان کی پوزیشن نہیں ہے؟ یہ پوزیشن ہر جگہ پرنٹڈ ہے, آل اکراس دا ورلڈ دس پوزیشن از پلسٹرڈ. یہ ہر نیوز پیپر کے اوپر ہے, یہ انڈین پیپرز میں ہے, یہ پاکستانی دونوں کنٹریز کے فرائض ہیں کہ وہ جو 2003 میں لائن آف کنٹرول پر سیز فائر اگریمنٹ ہوئی ہے وہ اس کو وہ ریسپیکٹ کرے, اور اگر وہ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے. ہندوستان کی طرف سے تو یہ الزام ہے کہ پاکستان آپ کی طرف سے پہل ہوئی ہے, ہماری طرف سے ہوتا ہے کہ نہیں آپ کی طرف سے, تو کوئی تو میکینزم ایسا ہو جو افیکٹو ہو. فی الحال تو ہم جانتے ہیں ایک میکینزم ہے جو کسی حد تک تو افیکٹو ہے, فلیگ میٹنگز ہوتی ہیں, پھر اوپر جا کے ڈی جی ایم اوز, لیکن وہ جو اوپر میٹنگ ہے تو پولیٹیکل لیول وغیرہ یا کمانڈ لیول جو ہے وہاں شاید وہ کچھ ابہام ہے یا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. لہٰذا یہ ایل او سی کی وائلیشنز دونوں طرف سے ہو رہی ہیں, اور اس سے مطلب کافی جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور ہندوستان کے رپورٹس کے مطابق آج ایک کنایا کوئی جگہ ہے کنایا وہ ایل او سی کے, وہ کہہ رہے ہیں پچھلے 10-12 دن سے یہ فائرنگ ہو رہی ہے. تو اور ہماری طرف سے ڈینائل ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, بالکل جھوٹ ہے. تو اس قسم کی چیزوں میں اس قسم کا فرق نہیں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میکینزم اگر کام کر رہا کوشچن ہے کہ جو میکینزم 2003 میکینزم جو ہے اس کو بحال کرنا چاہیے. تو کیسے کریں گے بحال؟ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ذریعے, اینڈ دین وہ گراؤنڈ لیول پہ آپ میکینزم ایسے کریں, ارینجمنٹس ایسے کریں تاکہ جو اینالائز کریں کہ کیوں یہ بریک ہو رہے ہیں. تو ہمارے جو جوان ہیں اور ان کے بھی جو جوان ہیں جذباتی لوگ ہیں, کوئی اور اتنے اگر زیادہ نزدیک ہوں یا وہ کوئی سی چیز ہوتی ہے, کوئی پٹاخہ ہو, کوئی فلانا ہو, تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن رسک کو منیمائز کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل گائیڈنس اور کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. 7 یا 8 ڈیتھ تو پاکستانی سائڈ پہ بھی ہو چکی ہیں, تو ظاہر ہے کہ فائر آ رہا ہے تو ڈیتھس ہو رہی ہیں. ہاں بالکل, ناٹ اے ون سائیڈڈ سچویشن. تو میں نے کب کہا کہ ون سائیڈڈ ہے, دونوں طرف سے ہو رہا ہے. لیکن اگر یہیں ہم ٹھہر جائیں گے تو کیسے, ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ٹھہر جائیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریزولوشن کیسے ہوگا. نہیں, جب تک یہ چیزیں ان کا حل نہیں ہوتا اس وقت تک ایک سلسلہ کو چلانا مشکل. کیسے ہوگا حل؟ ہم تو حل ہی پوچھ رہے ہیں کہ حل کیسے ہوگا. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ان کا حل کریں, کیسے حل ہو. میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں ونس اگین, آپ نے بھی ایک فیکچوئل پوزیشن اسٹیٹ کی یہاں پہ کہ جناب یہ انڈین پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ڈائیلاگ. ہاں کہ ڈائیلاگ ہم نہیں کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے, یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو کنڈیشنل بنا دیا. اور میں مانتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے میں ہمارا بھی سٹانس ایک وقت ہوگا, بٹ میرے نزدیک وہ بھی غلط تھا, میرے نزدیک یہ بھی غلط ہے. اگر ہم نے وہ سٹانس لیا تھا تو میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے یہ ہارڈ سٹانس لیا, تو کیا ہمیں بات کرنی چاہیے تھی. یس, 2 wrongs don't make a right. Therefore, dialogue must continue. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ڈائلگس کے لیے پری کنڈیشن آپ کیا لگا رہے ہیں. دس شوز دی اسٹیٹ آف مائنڈ آف اے کنٹری. بھائی آپ ساورن ہیں تو ہم ساورن نہیں, تو اگر 2 ساورن کنٹریز ہیں تو پھر ان کا اسٹیٹس تو ایکول ہے نا. جب میز پہ آپ بیٹھیں گے تو یو ول سٹ ایز 2 ساورن کنٹری. میں یہاں اگری کرتا ہوں کہ پری کنڈیشنز نہیں ہونے چاہیے, لیکن ایک دوسرے کے موقف کو ہمیں پہچاننا چاہیے. آپ کا اگر بنیادی موقف یہ ہے, لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ, وہ پھر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ. تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ آر وی لیس ساورن, یہ تو لفاظی ہے نا کہ ساورن ہے پاکستان, لہٰذا جو میچورٹی کی سجیشن کیا ہے کہ میری سجیشن, ایکسکیوز می ناؤ, لیٹ می کمپلیٹ مائی آرگومنٹ. دیکھیں ساورنٹی دونوں کی ایکول ہے, دیئر فور بوتھ مسٹ بی ریسپیکٹڈ بائی ایچ ادر. واٹ ڈو وی سی ہے. ابھی جو آپ نے ایل او سی کی بات کی, یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا دوبارہ جو طوفان کھڑا ہوا؟ نہیں جی, اس سے پہلے ایک آدمی جنوری میں ایک کلنگ اور بیہیڈنگ انڈین سولجر, اور ہم نے کہا کہ جناب اس کی انکوائری ہونی چاہیے.
یا ہمیں ایویڈنس دیں یا ایک نیوٹرل ٹیم بنائیے, تھرڈ پارٹی کی نیوٹرل UN کو انوالو کر لیں. دونوں ریفیوز ہو گئے اور اس کا رد عمل دیکھیے. اور یہ تو ڈی جی ایم اوز میں ہاٹ لائن ہے, دیز میٹرز آر ریزالوڈ, فلیگ میٹنگز ہوتی ہیں, منتھلی بیسس پہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں. وائی دیٹ ون انسیڈنٹ واز بلون آؤٹ آف پروپورشن اینڈ دی آرمی چیف اینڈ دی ایئر چیف فرام دی انڈین سائڈ کیم آن ٹی وی, اور پوری دنیا کے سامنے ڈنڈورا پیٹا آپ نے. آپ کے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا اسی ڈنڈورے کو. ایک آدمی کی بیہڈنگ جس کا کوئی ایویڈنس نہیں, جس کے اوپر نیوٹرل انکوائری نہیں, اس سے پہلے ہی آپ نے اتنا ہائپ کریٹ کر دیا کہ پاکستان کو دکھا دیا دیکھیں جی یہ ایل او سی جو ہے وائلیشن ہے تو اب ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. 2003 سے ایل او سی کی رسپیکٹ چل رہی تھی اس ایک آدمی کی بیہڈنگ, اینڈ دین اٹ واز فالوڈ بائی دوز 5. وہ 5 کا بھی ابھی تک 5 کلومیٹر اندر جا کے اس طرح کا کام ہو جانا, دس از آؤٹ آف. آپ کی سجیشن کیا ہے؟ میں شرما صاحب کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں. جی میری سجیشن یہ ہے کہ ایل او سی کے جو معاملات ہیں وہ دونوں کے درمیان ہاٹ لائنز ہیں. ہم نے اس کو بلو اپ کیوں کیا اور کس نے کیا, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جناب کہ یہ ساورنٹی والی جو آپ بات کر رہے ہیں, دونوں طرف سے مقابلہ, دونوں طرف سے معاملات جو ہیں ایکول آپ کو پروگرس ہونی چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں شرما صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. کوئکلی آپ پرپوز کیا کرتے ہیں کہ کیسے؟ پرپوز یہ کرتا ہوں, میں ڈیٹیلز میں تو نہیں جا سکتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن دی ایل او سی, لیکن یہ تو میں ضرور کہوں گا اس مسئلے کا حل ضرور ہے. یہ نہیں کہ اس کا حل ہی نہیں, تو میکینزم ڈیفائنڈ ہے. ہاں میکینزم نہیں, میکینزم کی بات نہیں ہے, ایگریمنٹ ہے, میکینزم ہے, اور لیڈرشپ کی کمٹمنٹ اگر ہو اور افیکٹونیس ہو تو یہ حل ہو سکتا ہے, اور اس کا حل ہونا ضروری ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پری کنڈیشن کو بنانا صحیح ہے. پری کنڈیشنز نہ لگائیں. پہلے زمانے میں تو ہم بھی لگاتے تھے جب تک یہ طے نہیں ہوگا اس وقت تک آگے ہم نہیں جا سکیں گے. اب ہندوستان کی طرف سے ہے, اور پری کنڈیشن بہت ساری چیزوں پہ ہیں کہ آپ ٹیررزم. ابھی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا موقف کیا ہے, ان کا موقف کیا ہے, آپ کی شکایات کیا ہیں, آپ کی شکایات کیا ہیں. اس کے باوجود یہ سلسلہ بحال ہونا چاہیے, اور جب بحال ہوں گے تو بہتری آنی چاہیے وہ حالات میں. ہندوستان کے جو شکوے ہیں وہ کسی حد تک ایڈریس ہونے چاہیے, اور ہمارے شکوے جو ہیں وہ بھی کسی حد تک, تو لیڈرشپ اس میں ہوتی ہے. ٹھیک. شرما صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے, جبکہ ایک میکینزم ایگزسٹ کرتا تھا 2003 سے, ایک ہاٹ لائن ایگزسٹ کرتی ہے, میجر جنرلز آپس میں بات کر سکتے ہیں, بریگیڈ لیول پہ میٹنگز ہو سکتی ہیں, انٹرنیشنل انکوائری اقوام متحدہ کا مشن موجود ہے, اس کے ذریعے انکوائری ہو سکتی ہے. تو تمام جو سجیشن جب ریفیوز ہو جاتی ہیں تو آپ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے, ایک سٹیزن کی حیثیت سے کیا ہمیں سجیسٹ کریں گے کہ کس طرح سے لائن آف کنٹرول کی صورتحال کو کنٹرول میں لایا جائے؟ دیکھیے براڈلی جو قاضی صاحب بول رہے ہیں اور جو اس سے پہلے ریاض کھوکر صاحب بولے, یہ دونوں انڈیا میں سفیر رہے ہیں آپ کے ملک کے, اور یہ لوگ ریئل ٹائم انفارمیشن کو ہینڈل کیے ہیں. دیکھیے جب بھی کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے ہم کو پرنسپلز کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, کیونکہ جو انفارمیشن پرائم منسٹر آف پاکستان کے پاس ہے اور جو انفارمیشن پرائم منسٹر آف انڈیا کے پاس ہے وہ آپ کے پاس, میرے پاس, کسی ریٹائرڈ ڈپلومیٹ کے پاس اور نہ کسی ریٹائرڈ جنرل کے پاس ہے. تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ اتنا تو آپ ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیجئے کہ وہ اس انفارمیشن کے بیسس پر ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کر سکیں. سو لیٹ اس ناٹ ٹرائی ٹو لیڈ آور پرائم منسٹر. ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے, آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے. شرما صاحب میرا سوال تو یہ تھا کہ آپ کی سجیشن کیا ہے کہ جب اگر میری سجیشن یہ ہے, آپ نے انمو گفٹ کی بات کری. دیکھیے انمو گفٹ کو انڈیا ریکگنائز نہیں کرتا ہے جب سے ہماری یہ جو سیز فائر لائن ہے وہ بائلیٹرلی نیگوشیٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے, انڈیا اس کو ریکگنائز نہیں کرتا ہے, اور انڈیا اس کو کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے انکوائری بھی نہیں کروائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ لیول آف ٹرسٹ بٹوین اوور فورسز اکراس دا بارڈر دونوں طرف جو ہے ان میں ڈیولپ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اب ذرا پیچیدگی دیکھیں شرما صاحب, اب ذرا پیچیدگی دیکھیں کہ ہندوستان اقوام متحدہ کے ملٹری آبزرور گروپ کو ایکسپٹ نہیں کرتا, تھرڈ پارٹی میڈیشن وہ جو ابھی آر او سی ہے وہ ناٹ بروکن بائی یونائیٹڈ نیشنز. نہیں, بٹ سوال یہ ہے نا شرما صاحب, لائن آف کنٹرول ہے, اٹ واز ناٹ بروکن بائی دی یونائٹڈ نیشنز. شرما جی کوشچن یہ ہے کہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں ان الزامات کی ویریفیکیشن کیسے ہو پائے گی؟ بھائی ہم کسی تیسرے آدمی کے پاس کیوں جائیں؟ ہم لوگ اپنی فوجوں کو کیوں نہ کہیں کہ اپنے ماتھے جوڑ کر کچھ اس کا طریقہ دکھا دیں؟ اپنے جوانوں کو کیوں شہید کر رہے ہیں ہم لوگ؟
اچھا شرما صاحب، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کی ہمیں ریسپیکٹ کرنی چاہیے. ابھی آپ نے کہا چند لمحے پہلے آپ نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے، اب پاکستان کی سائڈ سے یہ الزام ہے کہ بلوچستان میں، جس کو یہاں پہ بہت ہی یہ کہا جاتا ہے، لیکن اب تو آفیشلی کہا گیا کہ بلوچستان میں ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت ہے. پاکستان کے فورن سیکرٹری نے کہا. اب اس پہ انڈین پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیے، اس کی جو انڈین پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ ہم انوالو نہیں ہے. جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی حادثے میں انڈیا میں انوالو نہیں ہے، اسے بولتے ہیں اسٹیٹ آف ڈینائل. یہ اسٹیٹ آف ڈینائل فنڈامنٹل پوزیشن ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب بات چیت چلتی رہتی ہے، ڈائلاگ ہوتا رہتا ہے، تو یہ فنڈامنٹل پوزیشن جو ہے یہ فلیکسیبل بنتی ہے. اسی لیے ڈائلاگ امپورٹنٹ ہے. اچھا، اسی لیے ڈائلاگ امپورٹنٹ ہے. کھوکھر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اب تھینکس فار بینگ ویری پیشنٹلی، آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں. شرما صاحب خود مانتے ہیں کہ ڈائلاگ امپورٹنٹ ہے. انڈین فورن آفس کی پوزیشن ہے کہ ڈائلاگ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لائن آف کنٹرول جو ہے اس پہ ٹھنڈ نہیں ہوگی. نہیں کہا، کس نے کہا کہ ڈائلاگ اس طرح؟ دیکھیے نیو یارک کے اندر ڈیفیکلٹ. یو سی دا پوائنٹ از، دا پوائنٹ وچ از بینگ میڈ از، دیکھیے یہ آپ ڈپلومیسی کو اتنے کٹ اینڈ رائٹ طریقے سے مت پیش کریں. اتنی کٹ اینڈ رائٹ نہیں ہوتی ڈپلومیسی. جو کہا گیا ہے وہ سمجھ میں آ گئی آپ کے فورن آفس کو. میں اسی لیے ایکس فورن سیکرٹری کے پاس جا رہا ہوں. ریاض کھوکھر صاحب، اب جب کہ لائن آف کنٹرول ایک بون آف کنٹینشن ہے، جب تک بڑا ڈائلاگ ریزیوم نہیں ہو سکتا جب تک لائن آف کنٹرول جو ہے وہ اسٹک رہتی ہے. لائن آف کنٹرول کو ریزالو کرنے کے لیے ظاہر ہے ایویڈنسز چاہیے، اس پہ ایک مطلب چیزیں چاہیے. اس پہ انڈیا کہتا ہے کہ مختلف میکینزمز ان کو ایکسپٹ نہیں ہے. کیسے آپ ریزالو کریں گے سر؟ ہمیں بتا دیں، مطلب آسان زبان میں ہمارے ویورز کو کیسے نکلیں گے اس پوائنٹ سے آگے؟ لیکن نیو یارک میں دونوں پرائم منسٹر نے جو فیصلہ کیا وہ اٹ از دی لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، کہ دونوں ڈائریکٹر ملٹری آپریشن دونوں سائڈ کے جو ہیں وہ ملاقات کریں اور وہ دے شوڈ کم اپ وتھ سجیشنز اینڈ میکنیزم. تو یہ میرا مطلب ہے ہمیں اس چیز کا انتظار کرنا چاہیے. موہت صاحب، ہمیں اس چیز کا انتظار کرنا چاہیے کہ ہو جائے. اس کے بعد ان دا مین ٹائم ہمیں دیکھیے، میں جو سمجھتا ہوں کہ اس ساری میٹنگ سے جو اصل میں نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے چاہیے. فارن پالیسی میں اوور زیلس نہیں ہونا چاہیے. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کھوکھر صاحب، جو چند مہینے رہ گئے ہندوستان کے جنرل الیکشن میں، اس سے پہلے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف اور منموہن سنگھ کے درمیان کوئی اب باضابطہ ملاقات ہو پائے گی؟ کچھ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور اپرچونٹیز ہیں. اگلے مہینے نومبر میں کولمبو میں کامن ویلتھ کی سمٹ ہے. اس کے بعد کوئی ایک اور آسیان ASEAN کی میٹنگ ہے دلی میں. میرا مطلب اپرچونیٹیز تو ہیں، مگر ہمیں سوچ سمجھ کے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار جفا مارا تو اس سے ہمارا فیصلہ ہو جائے گا. میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں سر. مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے، میرا وقت جو ہے بالکل. شرما صاحب، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی میٹنگ ہو پائے گی اب میاں نواز شریف؟ میں آپ کو ریئلسٹک اسسمنٹ دیتا ہوں. دیکھیے میٹنگز ہوں گی لیکن بڑے بریک تھرو نہیں ہوں گے، کیونکہ انڈیا الیکشن موڈ میں ہے. اور جب الیکشن موڈ میں کوئی کنٹری ہوتی ہے تو انفارچونیٹلی ہمارے ملکوں میں آج کل فورن پالیسی بھی ایک ڈومیسٹک ایشو بن چکا ہے. اور جو نوانسز ہیں اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جاتا ہے. ریٹورکس میں سب گل ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اور پاکستان میں انگیجمنٹ ہوگی، کریٹو انگیجمنٹ ہوگی، اور وہ ہوگی 2014 کے بعد. جس طرح سے آپ کی سرکار آئی ہے نئی، ہماری بھی سرکار نئی ہوگی اور انشاءاللہ بات چیت ہوگی. جناب جی، میں صرف یہی الیکشن سے پہلے کچھ نہیں ہو پائے گا. نہیں، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر لیڈرشپ ہو اور لیڈرشپ میں رسک لینا بہت تو ہائپوتھیٹیکل ہوگی نا بات. ہائپوتھیٹیکل ہوگی نا، اگر وہ تو ہائپوتھیٹیکل، اگر لیڈرشپ گراؤنڈ ریئلٹی ہے تو میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. یہ آپ کیسے فرض کر سکتے ہیں کہ لیڈرشپ نہیں ہو؟ نواز شریف صاحب میں نظر نہیں آ رہی آپ جو اتنی کوشش کی ہے انہوں نے. میاں نواز شریف، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کی طرف سے اور منموہن سنگھ کی طرف سے اگر وہ کمٹمنٹ ہو کہ جانے سے پہلے، منموہن کے جانے سے پہلے اتنی تو زمین ہموار ہو کہ وہ وزٹ کر سکے. فی الحال یہاں بیٹھ کے یہ کہنا کہ یہ ناممکن ہے، یہ تو بہت آسان ہے. پھر تو آپ کو کوشش بھی نہیں کریں گے. آپ کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ایک لیگسی چھوڑے اور پھر سکسیڈنگ گورنمنٹ جو شاید مودی صاحب کی ہو.
تو اس کے لیے کچھ تو وہ آپ نے کچھ تو ہو. میں سمجھتا ہوں جی کہ ہمارے ہاں نئی لیڈرشپ ہے, اس نے بھی پوزیشن لی ہے, اور دوسری طرف ایک لیڈرشپ ہے جو کہ آؤٹ گوئنگ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سٹیج پہ کوئی کسی قسم کا بامقصد ڈائلاگ ہو سکتا ہے, پرٹیکولرلی جبکہ انڈین سائڈ پوزیشن جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کشمیر تو ٹوٹنگ ہے, اگر کریں گے کچھ نہیں تو یہی ہوگا. وہ کہتے ہیں جی سیاچین جو ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی, وہ کہتے ہیں جی پانی بھی آپ کا ہم نے لے لیا. یعنی یہ فیکٹس ہیں, دیز آر دی فیکٹس. افیکٹو لیڈرشپ ہو, گیپ دیکھیے کتنا ہے, اور ہم کن لیڈرز کی اب بات کر رہے ہیں. اچھے کام کرنے کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہوتا. نہیں, ایک طرف سے ایک لیڈر ہیں جو نئے ہیں, وہ انیشیٹو لے سکتے ہیں, دوسری طرف وہ لیڈر ہیں اب وہاں پہ ماحول کچھ نہیں لے پائیں گے. جو نریندر مودی ہیں انہوں نے کچھ ماحول ایسا بنایا ہے کہ وہاں پہ پاکستان بیشنگ والی تقریریں ہو رہی ہیں. وقت ہمارا ان حالات میں نہیں کوئی کنسٹرکٹیو. وقت ہمارا ختم ہو گیا. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب آپ کا, اشرف جہانگیر قاضی صاحب امبیسڈر صاحب کا ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کا, اسی طرح ونود شرما صاحب کا ہمیں دلی سے جوائن کرنے کا, اور ایکس فارن سیکرٹری جناب ریاض کھوکھر صاحب کا ہمیں فون لائن پہ جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین, ہماری آپ نے بحث دیکھی ایک سنگل پوائنٹ کے اوپر کہ میاں نواز شریف صاحب نے الیکشن سے پہلے, الیکشن کے بعد, اقتدار میں آنے کے بعد مسلسل ہندوستان پاکستان تعلقات پہ انیشیٹو لینے کی کوشش کی. کچھ اس کا رزلٹ ابھی تک نکل نہیں پایا. گیون دی الیکشن ایٹماسفیئر ان انڈیا, لگ یہی رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے اور ہندوستان میں نئی حکومت آنے سے پہلے اب کوئی مزید انیشیٹو سامنے نہیں آئے گا. ایک اسٹیلمیٹ کی صورتحال ہمیں لگتی ہے, یہی اب تک ہمیں سمجھ آتا ہے. جیسے جیسے ایشوز اور ایونٹس ہوں گے ہم آپ کے سامنے اور انالیسس لے کر آئیں گے. بہت شکریہ.